بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ بے شک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں ہی اس چیز کو کھا کر نیا وضو نہیں کیا کرتے تھے جسے آگ نے چھوا ہوتا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 51۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رحمہ اللہ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پھر اس کھانے کو کھا لیتا ہے جو آگ پر پکا ہو، تو کیا وہ نیا وضو کرے گا؟ عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے اور نیا وضو نہیں کرتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 52۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے گوشت کھایا، پھر نماز ادا کی اور وضو نہ کیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 53۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کھانے پر دعوت دی گئی، پھر روٹی اور گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا گیا، یعنی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، پھر وضو کیا، پھر نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی کھانے کا بچا ہوا حصہ لایا گیا تو آپ نے اس میں سے کھایا، پھر اگلی نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 54۔ عبد الرحمن بن یزید انصاری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عراق سے آئے تو ان کے پاس حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے سامنے کھانا حاضر کیا جو کہ آگ پر تیار ہوا تھا، چنانچہ سب نے اس میں سے کھایا۔ پھر انس رضی اللہ عنہ اٹھے اور وضو کیا تو حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ اے انس، یہ کیا ہے؟ کیا یہ عراق سے سیکھی ہوئی چیز ہے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش میں نے یہ وضو نہ ہی کیا ہوتا تاکہ باتیں تو نہ سننا پڑتیں۔ اور پھر حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کھڑے ہو گئے، پھر دونوں نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 55۔ ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے والد عروہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی 3 پتھر یعنی ڈھیلے نہیں پاتا؟ موطا امام مالک حدیث نمبر 56۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی طرف گئے تو وہاں فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اے مومن قوم کے گھر والو، تم پر سلامتی ہو، اور یقیناً ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے ہی والے ہیں۔ پھر فرمایا، میں نے یہ تمنا کی ہے کہ بے شک میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا ہوتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا، تم تو میرے اصحاب ہو، اور ہمارے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، اور میں قیامت کے دن حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا جو قافلے سے آگے جا کر انتظام کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو آپ کی امت میں سے آپ کے بعد آئیں گے؟ فرمایا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے سفید پیشانیوں اور سفید ہاتھ پاؤں والے یعنی 5 کلیان روشن گھوڑے نہایت کالے سیاہ گھوڑوں میں ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں سکے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً وہ بھی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ وضو کرتے رہنے کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو میرے حوض سے دھتکار دیا جائے جس طرح کہ کسی کے گمشدہ اونٹ کو اپنے حوض سے دھتکارا اور بھگایا جاتا ہے۔ پھر میں انہیں آوازیں دوں گا کہ خبردار ادھر آؤ، خبردار ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، تو یہ کہا جائے گا کہ بے شک ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ تب میں بھی کہوں گا تو دوری ہو، دوری ہو، دوری ہو۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 57۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران رحمہ اللہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
मस्जिद के चबूतरे पर या सीढ़ियों पर या दुकानों के पास बैठने की जगह पर बैठे हुए थे। इतने में मुअज्जिन आया और उसने उनको नमाज असर की इत्तला दी। चुनाचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो ने पानी मंगवाया, फिर उससे वुजू किया, फिर फरमाया, अल्लाह की कसम मैं ज़रूर तुम्हें एक हदीस सुनाऊंगा। अगर अल्लाह की किताब में एक आयत ना होती तो मैं तुम्हें वो हदीस ना सुनाता। फिर उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो कोई शख्स वुजू करे फिर वुजू को अच्छी तरह से पूरा करे फिर नमाज अदा करे तो ज़रूर उसके वो तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो उसकी इस नमाज के और बाद में आने वाली दूसरी नमाज के दरमियान में हुए होंगे, और ये मग़फ़िरत जारी रहेगी यहाँ तक कि दूसरी नमाज को मुकम्मल अदा कर ले। मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 58। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेरा ख्याल है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ये आयत मुराद ले रहे थे, अक़िमिस्सलात तरफ़य्यिन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबनस्सय्यिआत। नमाज कायम कीजिए दिन के दोनों किनारों में और रात की कई घड़ियों में, यकीनन नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 58। हज़रत अब्दुल्ला सनाबही रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदा वुज़ू करने लगता है, वो कुली करता है तो गुनाह उसके मुंह से निकल जाते हैं। फिर जब वो नाक झाड़ता है तो गुनाह उसकी नाक से निकल जाते हैं। फिर जब वो अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी दोनों आँखों की पलकों के उगने की जगहों यानी पपोटों से भी निकल जाते हैं। फिर जब वो अपने हाथ और बाजू धोता है तो गुनाह उसके हाथों से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके हाथों के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर जब वो अपने सर का मसाह करता है तो उसके सर से भी गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कानों से भी निकल जाते हैं। फिर जब वो अपने पाँव धोता है तो गुनाह उसके पाँव से भी निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके दोनों पाँव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चलकर जाना और नमाज अदा करना उसके लिए जायद अमल हो जाता है। मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 59। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वुज़ू शुरू करता है फिर अपने चेहरे को धोता है तो उसके चेहरे से हर वो गुनाह निकल जाता है जिसकी तरफ उसने अपनी आंखों से देखा था। ये गुनाह पानी के साथ या फरमाया कि पानी के आखिरी कतरे के साथ या इसी तरह का कोई लफ्ज़ फरमाया कि इसके साथ गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब वो अपने दोनों हाथों को धोता है तो उसके हाथों से हर वो गुनाह निकल जाता है जिसे उसके हाथों ने पकड़ा था। ये गुनाह पानी के साथ या फरमाया कि पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं। फिर जब वो अपने दोनों पाँव धोता है तो हर वो गुनाह निकल जाता है जिसकी तरफ उसके पाँव चल कर गए थे। ये गुनाह पानी के साथ या फरमाया कि पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी गुनाहों से पाक साफ होकर बाहर निकल आता है। मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 60। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नमाज असर का वक्त करीब था। लोगों ने वुज़ू के लिए पानी तलाश किया लेकिन उन्हें पानी न मिला। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में कुछ पानी वुज़ू के लिए लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन में अपना हाथ मुबारक डाल दिया। फिर लोगों को हुक्म फरमाया कि वो उससे वुज़ू करें। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के नीचे से फूट रहा था। चुनाचे लोग वुज़ू करने लगे, हत्ता कि उनमें से आखिरी शख्स ने भी वुज़ू कर लिया। मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 61। नईम बिन अब्दुल्लाह मुजमिर रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स वुज़ू करे और बेहतरीन वुज़ू करे फिर वो नमाज का कस्द या नीयत करते हुए निकले तो यकीनन वो नमाज ही में शुमार होता है जब तक कि वो नमाज का कस्द किए रखता है, और बिलाशुबा उसके हर 2 कदमों में से एक के बदले उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है और दूसरे के बदले एक बुराई मिटा दी जाती है। लिहाजा जब तुम में से कोई शख्स इकामत की आवाज़ सुने तो ना दौड़े बल्कि सुकून से चले। यकीनन
تم میں سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ مسجد سے دور گھر والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا قدموں کی کثرت کی وجہ سے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 62۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو سنا جن سے پاخانہ کرنے کے بعد پانی استعمال کرنے کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو عورتوں کی طہارت کا طریقہ ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 63۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پی جائے تو اسے وہ برتن 7 بار دھونا چاہیے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 64۔ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے ان کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر قائم رہو، یعنی استقامت اختیار کیے رکھو، اور تم ہرگز اس کا ثواب نہیں شمار کر سکو گے، اور نہ ہی تم استقامت کا مکمل احاطہ اور حق ادائیگی کر پاؤ گے، اور مایوس نہ ہو جانا بلکہ عمل کرتے رہنا، اور تمہارے اعمال میں سب سے بہترین نماز ہے، اور وضو پر مومن کے علاوہ کوئی اور پابندی، حفاظت اور توجہ نہیں کرتا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 65۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دونوں کانوں کے مسح کے لیے اپنی 2 انگلیوں سے پانی لیتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 66۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ سر سے پگڑی اتار لیتے تھے اور پانی کے ساتھ اپنے سر کا مسح کرتے تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 68۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آقا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنا دوپٹہ اتار لیتیں اور پھر پانی کے ساتھ اپنے سر کا مسح کرتیں، اور نافع رحمہ اللہ اس وقت چھوٹے اور نابالغ تھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 69۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پگڑی اور دوپٹے پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ پگڑی اور دوپٹے پر مسح کریں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سروں کا مسح کیا کریں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 69۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے وضو کیا اور اپنے سر کا مسح کرنا بھول گیا، یہاں تک کہ اعضائے وضو سے وضو کا پانی خشک ہو گیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے سر کا مسح کر لے، اور اگر نماز ادا کر چکا ہے تو اس کو دوبارہ پڑھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 69۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں قضائے حاجت کے لیے گئے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پانی لے کر گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آئے تو میں نے آپ پر پانی انڈیلا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے جبے کی آستینوں سے نکالنے لگے، لیکن آستینوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جبہ کے نیچے سے نکال لیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں یعنی بازوؤں کو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس اس حال میں آئے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کرا رہے تھے اور ان کو 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ چنانچہ جب جماعت ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ رکعت ادا کی جو نماز فجر میں سے باقی رہتی تھی، تو لوگ گھبرا گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو فرمایا تم نے اچھا کیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 70۔ نافع رحمہ اللہ اور عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو کوفہ کے امیر یعنی حاکم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو دیکھا کہ وہ موزوں پر مسح کر رہے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان پر اس فعل کا انکار کیا اور ان پر اعتراض کیا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ
تو ان سے اس بارے میں پوچھنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھنا بھول گئے، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے باپ سے سوال کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر عبداللہ نے اپنے باپ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب تم موضوع میں اپنے پاؤں اس حال میں داخل کرو کہ وہ باوضو ہوں تو ان پر مسح کر لیا کرو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ خواہ ہم میں سے کوئی پاخانہ سے یعنی فارغ ہو کر آئے تو پھر بھی مسح کرے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اگرچہ تم میں سے کوئی پاخانہ سے ہو کر آئے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 71۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بازار میں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اس میں اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جنازے کی طرف بلایا گیا تاکہ وہ اس پر نماز ادا کریں، چنانچہ انہوں نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور پھر اس میت پر نماز جنازہ پڑھی۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 72۔ سعید بن عبد الرحمن بن رقیش اشعری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ قباء میں آئے، وہاں انہوں نے پیشاب کیا، پھر ان کے پاس وضو کا پانی لایا گیا جس سے انہوں نے وضو کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا، پھر مسجد قباء میں آئے تو نماز ادا کی۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 73۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز والا وضو کرتا ہے، پھر اس نے اپنے دونوں موزے پہن لیے، پھر پیشاب کیا، پھر موزوں کو اتار لیا، پھر دوبارہ ان کو پاؤں میں ڈال لیا، تو کیا وہ شخص نئے سرے سے وضو کرے؟ یعنی کیا آئندہ نماز کے لیے اسے پاؤں دھونا پڑیں گے یا مسح کافی ہوگا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اب اسے موزے اتار دینے چاہیے، پھر اسے چاہیے کہ وضو کرے اور اپنے پاؤں دھو لے، کیونکہ بلا شبہ موزوں پر مسح وہی شخص کر سکتا ہے جس نے پاؤں کو موزوں میں اس حال میں داخل کیا ہو کہ وہ وضو والی پاکی سے پاک ہوں، یعنی باوضو حالت میں ہوں۔ رہا وہ شخص جس نے اپنے پاؤں کو موزوں میں اس حال میں داخل کیا کہ وہ وضو والی پاکیزگی کے ساتھ پاک نہ تھے، تو وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 73۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے متعلق سوال ہوا جس نے وضو کیا اور اس کے پاؤں پر موزے تو تھے لیکن وہ موزوں پر مسح کرنا بھول گیا، یہاں تک کہ اعضائے وضو پر وضو کا پانی خشک ہو گیا اور اس نے نماز بھی پڑھ لی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اسے چاہیے کہ موزوں پر مسح کر کے نماز کو لوٹا لے اور وضو کو نہ لوٹائے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 73۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے پہلے اپنے پاؤں دھوئے، پھر ان پر موزے پہن لیے، پھر باقی ماندہ وضو شروع کیا، تو انہوں نے فرمایا وہ اپنے موزے اتار دے، پھر پورا وضو کرے اور پاؤں بھی دھوئے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 73۔ ہشام بن عروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جب موزوں پر مسح کرتے تو ان کی پشت یعنی صرف اوپر والے حصے کا مسح کرتے، اس سے زیادہ کچھ نہ کرتے، اور موزوں کی نچلی جانب مسح نہ کرتے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 74۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے موزوں پر مسح کے متعلق پوچھا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، تو ابن شہاب رحمہ اللہ نے اپنا ایک ہاتھ موزے کے نیچے رکھا اور دوسرا اوپر، پھر ان دونوں کو موزے پر پھیرتے ہوئے گزار دیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 75۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب رحمہ اللہ کا قول مجھے ان تمام اقوال سے زیادہ پسند ہے جو میں نے اس مسئلے میں سنے ہیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 75۔